جو نگراں ہمارے وزیر خارجہ ہیں جلیل عباس جیلانی صاحب، ان کا چوئی صاحب آپ کو سارٹ باتیں ہیں تو اس کے بعد میں آپ کے پاس آتا ہوں، سنیے گا ذرا۔ دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے ہیں نہ صرف پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو اس کی تشویش ہے، ان کو روکنا وہ افغانستان گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ ٹرائی لیٹرل میٹنگ چائنا پاکستان افغانستان میں بھی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ افغانستان کی سوائل کو استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا پاکستان یا کسی اور ملک کے خلاف۔ ایک تو جوئی صاحب سوال بھی کر لیجئے گا اور دوسرا یہ اس کے اوپر تھوڑا سا کامنٹ بھی کر دیجئے گا کہ افغانستان جو ہے بار بار اب اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب تو ویسے بہت پہلے ہمیں یہ کام کر لینا چاہیے تھا۔ میرے خیال میں جتنے بھی انلیگل جو افغانی پاکستان کے اندر موجود ہیں، ایک ایفرٹ ہو رہا ہے اور ان کو آنے والے دنوں کے اندر میرے خیال میں ایک فائنل ڈیڈ لائن دے دی جائے گی کہ جناب اعلیٰ کافی ہو گیا، ہم کتنا اور بھگتیں؟ آپ کو بھی واپس جانا پڑے گا۔ جی جوئی صاحب۔ نہیں، وہ خبر آپ کا بجائے کہنا کہ افغانستان از ناٹ ڈوئنگ انف ٹو امپروو سچویشن ان پاکستان، اور ایون کراس بارڈر جو ہمارے ساتھ وہ حرکتیں کرا رہے ہیں اور حملے کر کے لوگ واپس چلے جاتے ہیں، یہ بھی سب کے سامنے محمد علی صاحب سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن آپ کو سب کو پتا ہے کہ عید میلاد النبی وہ مقدس دن ہے 12 ربیع الاول کا، کہ جو سارا پاکستان کسی نہ کسی شکل میں سڑکوں پر نکلا ہوتا ہے اپنے رسول کی آمد کے دن کو منانے کے لیے، تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو مناسب سیکیورٹی ارینجمنٹ کی کا بھی فقدان نظر آتا ہے۔ جی اب سوال دیکھیں، ہمارے جو ایکسٹرنل چیلنجز وہ تو ہیں ہی ہیں، اندرون خانہ وہ کون سے اقدامات ہیں جو ہمیں اٹھانے کی ضرورت ہے؟ بیکاز دشمن تو دشمن ہے، وہ تو جب بھی اس کو موقع ملے گا آپ کے اوپر حملہ کریں۔ نہیں بالکل، جس آپ نے اور حسن صاحب دونوں صاحب نے بات کی، دیکھیں اس کے دونوں پہلو ہیں۔ بدقسمتی سے دو باتیں شاید میں پہلے بھی ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں اور میں کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں کہ یوں نظر آتا ہے کہ پاکستان کے جو بہت سے اکنامک، کرمنل اور ٹیررزم کے حوالے سے جو مسائل ہیں، اس کی نہ صرف جڑ افغانستان ہے بلکہ ان کا ناجائز فائدہ بھی وہ اٹھاتا رہا ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کیپیبلٹی کے ساتھ ساتھ کسی حد تک پولیٹیکل ول کی بھی کمی ہے۔ اچھا، یہ بات میں کوالیفائی کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو نظریاتی قیادت ہے، ان کی جانب سے کئی دفعہ یہ بتایا گیا ہے اور ہدایت دی گئی ہے جو ان کے منسٹر آف انٹیریئر ہیں ان کو بھی، کہ پاکستان کے خلاف یہ ٹیریٹری استعمال نہ کی جائے، ٹی ٹی پی کو ڈس اون کیا جائے، ان کو فنڈ ریزنگ کی اجازت نہ دی جائے، پاکستان کے خلاف اگر وہ کوئی آپریشن کریں تو ان کے جنازے میں سرکاری طور پہ افغان طالبان کا کوئی بندہ شرکت نہیں کرے گا، ان کو ڈس اون کیا جائے۔ تو آئیڈیالوجیکل لیول پہ تو یہ امپورٹنٹ بات ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو آئیڈیالوجیکل بات یا کمٹمنٹ جو نظریاتی قیادت ہے افغان طالبان کی وہ کہہ رہی ہے، جو ریاست افغانستان ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ناکام نظر آتی ہے۔ وجہ میرے خیال میں اس میں تین وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ پاکستان کی جتنی بلیک مارکیٹ اکانومی ہے، جتنا کرائم ہے، جتنا اغوا برائے تاوان ہے، جتنی اسمگلنگ ہے، جتنا ٹیررزم ہے، وہ افغانستان سے ہو رہا ہے۔ تو اگر یہ ساری چیزیں پاکستان میں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے تو آبویسلی اس کا اثر ان کے اوپر پڑا۔ یہ ایک ریالٹی ہے کہ چونکہ ان کو ڈپلومیٹکلی دنیا میں ریکگنائز نہیں کیا گیا، وہ انٹرنیشنل بینکنگ چینل میں نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے ان کی پریکٹیکلی ساری اکانومی بلیک اکانومی پہ چل رہی ہے۔ تو جب پاکستان اس پہ آپ یوں کہیں کہ بند کرے گا، اس کو ریگولرائز کرے گا، ڈاکومنٹ کرے گا، کنٹرول کرے گا، بارڈر سیکیورٹی اور مینجمنٹ کو بہتر کرے گا، تو ان کی بلیک اکانومی کیسے چلے گی؟ تو انفارچونیٹلی یہ ایک ثبوت ہے اس بات کا کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کا بلیک اکانومی اور جو اسمگلنگ ہے اور ٹیررزم ہے، اس کا ایک نیکسس ہے۔ جب ان کی ساری یہ جو بلیک اکانومی کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کی جو لاجسٹکس ہیں وہ پاکستان سے پوری ہو رہی ہیں، اور اس لاجسٹکس کے سارے عمل کو سامنے رکھتے ہوئے تو ان کو تھوڑی بہت ہماری مدد کرنی چاہیے تاکہ معاملات ان کی بہتری کی طرف جائیں۔ ہم ان کے اچھے انداز سے پہلے بھی مدد کرتے رہے ہیں۔ سر دیکھیں اتنا لمبا چوڑا بارڈر ہے، ان کی مدد تو کرنی چاہیے، لیکن وہ ایک وائز مقولہ ہے کہ ہم آپ کے دوست ہیں پر اپنے دشمن نہیں ہیں۔ تو حقیقت پسندانہ اعتبار سے یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہوں گی
تو افغانستان سیکیور ہوگا اور ہماری ایکسپیکٹیشنز پوری ہیں. ایک تو عالمی برادری جو ہے کیونکہ انہوں نے بالکل ناطقہ بند کیا ہوا ہے ان کا پریکٹیکلی, تو دیٹس وائی دے آر ریلائنٹ آن بلیک اکانومی. دوسری بات کہ ہم ہر چیز کو ہم جو انلیگل یہاں پہ مقیم ہیں ان کو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے گھر جا کے ان کو آباد کریں, اپنا نظام چلائیں اور ہمارے مسائل میں کمی کریں. یہ بھی ٹھیک ہے. بارڈر مینجمنٹ کو ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں, اسمگلنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ذخیرہ اندوزی کو ختم کرنا چاہتے ہیں, کرمنلز کو ختم کرنا چاہتے ہیں, دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ ساری چیزیں تو ہم کریں گے, انٹرنلی بھی ہمیں کرنی ہے. لیکن افغانستان جو ہے اس سے جو ہماری توقعات ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں اور ان کو ہمیں یہ باور ہائیسٹ لیول پہ. ابھی پچھلے ہفتے بھی ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن گیا تھا, اس میں DGMO صاحب بھی تھے, ہمارے اسپیشل انوائے بھی گئے تھے, اور انہوں نے ان کو بتایا ہے بڑے واضح الفاظ میں کہ اگر آپ یہ مسائل کو جو پاکستان میں افغانستان میں پیدا ہو رہے ہیں ان کو نہیں روکیں گے تو پھر ہمیں سخت اقدامات اٹھانے پڑیں گے. لیکن میں ایک بات کرنا چاہوں گا سید محمد علی صاحب, آپ سے پوچھنا چاہوں گا آخری کوشچن. یہ بتائیے گا کہ ہمارا جو ہے نا نیبر ہے افغانستان میں, آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے, اب رہنا تو افغانستان میں یہیں پر ہی ہے, تو ہمیں تو ونس فار آل اپنی سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے کوئی ایسے اقدامات کرنے ہوں گے کہ آئندہ کبھی افغانستان میں جو بھی حالات ہوں اس کے اثرات پاکستان کے اوپر نہ آئیں. وہاں کی ڈرگز پاکستان میں آ جاتی ہے اسمگل ہو کر, اور ہمارا جو ہے یہاں سے کھانا یا ڈالر جو ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے. وہاں سے جو ہے ہر بری چیز پاکستان آتی ہے, اور جہاں سے ہر اچھی چیز گندم کھانے پینے کی چینی سب وہاں پر وہ افغانستان جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے, اور پھر وہاں تک رکتی نہیں ہے, وہاں سے آگے سینٹرل ایشین اسٹیٹ میں جا رہی ہے. تو ہمیں اس کو تو روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا نا. جی بالکل. دیکھیں حقیقت پسندانہ انداز میں ہمیں تینوں فرنٹس پہ بیک وقت کام کرنا ہے. ہم نے اپنا گھر بھی ٹھیک کرنا ہے, وی ہیو ٹو پٹ اوور ہاؤس ان آرڈر. اس کو کرمنل چاہے کلبھوشن یادیو استعمال کرے یا شکریہ وقت دینے کے لیے.